کہ وہ دن جو 13 رجب المرجب کا دن ہے کہ جس تاریخ کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی کہ یہ ولیوں کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور ہماری نعمتوں کا چرچا کرو. اور جو لوگ نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. تو انہی نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے، انہی نعمتوں کو چرچا کرنے کے لیے ہم 13، 14 اور 15 کو آج ایسی ترتیب اور طریقہ کار سمجھائیں گے کہ جسے کہتے ہیں دسترخوان مولا علی. کہ دسترخوان مولا علی آپ اپنے گھروں پہ سجائیں، آپ اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کے لیے سجائیں، غریب و غربا کے لیے سجائیں، یتیموں و مساکینوں کے لیے سجائیں، اجنبیوں کے لیے سجائیں. ایسا دسترخوان لگائیں کہ جہاں پہ ہر فرقے کے لوگ موجود ہوں، جہاں پہ ہر مذہب کے لوگ موجود ہوں، جہاں پہ صرف اور صرف انسانیت ہو. اور جو لوگ 13 رجب المرجب کو دسترخوان مولا علی کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جس گھر کے اندر یہ دسترخوان لگتا ہے اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی پریشانی نہیں آتی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کیسے لگائیں؟ ہمارے پاس تو اتنے مالی وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس مالی مسائل نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، کم از کم آپ کے گھر میں جو کھانے کو بنتا ہے اس میں تو تھوڑا سا بڑھا دیں. اور جب تھوڑا سا بڑھا دیں آپ سب سے پہلے دسترخوان مولا علی سجائیں اور فاتحہ کا اہتمام کریں. 1 گلاس دودھ اور 1 گلاس پانی، اور جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں، آپ دال چاول بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، قورمہ بناتے ہیں، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اتنا آپ بناتے ہیں. یا اپنے جس کنٹری میں جو جہاں رہتا ہے، جو لوگ جہاں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں وہ بنا لے، اور تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھ لے یا میٹھا بنا لے. فاتحہ پڑھنے کے بعد بالخصوص مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعد پھر پورے انبیاء اکرام، اولیاء اکرام تمام کو جیسا ہمارا ختم کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو وہ ختم دلائے. ختم دلانے کے بعد پھر یا تو وہ خود کھا لے اور اس کے بعد اپنے پڑوس میں، آس پڑوس میں بھیج دے، یا کسی راہگیر کو کھلا دے، یا کسی اور کو لے جا کے دے دے. یہ دسترخوان مولا حسین ہے. اور جن کو اللہ نے دیے وہ 1 دیگ بنا لیں، وہ 10 دیگیں بنا لیں، 50 دیگیں بنا لیں، اور محفل سجا کے دسترخوان لگا دیں کہ اس کا ثواب، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت کی نظر. کبھی بھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی غربت آپ کے قریب نہیں آئے گی. اور اس کے بعد پھر 13 رجب کے دن میں یہ ان چیزوں کا اہتمام کر لے، اور پھر 13 ہی رجب کو نعت علی، جو عام لوگ ہیں، جو لوگ نہیں پڑھتے، وہ کم سے کم 110 مرتبہ پڑھ لیں 3 دن، 13، 14، 15. اور جو نعت علی پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ 720 اور 721 کی تعداد مکمل کر لیں. لیکن اس کی ترتیب ہے مکمل کرنے کی. 720 یعنی کہ 720 13 رجب کو پڑھ لے، 720 14 رجب کو پڑھ لے، 721 یہ پھر 15 رجب کو پڑھ لے. لیکن پڑھنے کا طریقہ تعداد میں نے آپ کو بتا دی. پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ جب آپ نعت علی پڑھیں گے
ایک مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، نادیلی پوری پڑھیں گے. جب آپ 100 کی تعداد یعنی کہ ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ، یہ آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یا شافی یا اللہ. ایک تسبیح کے بعد 110 مرتبہ یا شافی یا اللہ پڑھنا ہے. پھر دوسری تسبیح، پھر یا شافی یا اللہ 110 بار. اس طریقے سے 7 تسبیحاں ہو جائیں گی اور 7 مرتبہ آپ کے پاس 110 مرتبہ یا شافی یا اللہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد جب 21 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ 21 کو ڈبل کر دیں گے، یعنی کہ 21 اور 21 42. پھر 42 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا شافی یا اللہ. اور جب 720 کریں گے، 7 تسبیحوں میں 110 یا شافی یا اللہ پڑھیں گے. جب 20 ہوگا تو اس کو ڈبل کر دیں گے، یعنی کہ 40 بار پڑھیں گے اور آخری دن 42 بار پڑھیں گے. یہ اس کی ترتیب ہے کس کی؟ ناد علی شفا کی. اس کے بعد آپ چینی دم کر کے رکھ لیں، بتاشے دم کر کے رکھ لیں، میٹھا دم کر کے رکھ لیں. کسی بھی ایسے مریض کو کہ جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا گیا ہو، اس کو 3 دن وہ میٹھا کھلائیں. شوگر کا پیشنٹ ہو میٹھا کھائے، بلڈ پریشر کا مریض ہو میٹھا کھائے، کسی قسم کا مریض ہو وہ میٹھا کھائے. وہ کہ جس پہ دم کیا ہو، اور پانی دم کر کے رکھ لیں، پانی پی. 3 دن اگر آپ نے پڑھا ہے تیار کرا ہے تو 3 دن ہی مریض کو دے دیں. 3 دن بعد آپ مریض کی کیفیت پتہ کریں. اللہ کے حکم سے اسے شفا ہوگی، یا وہ شفا کی طرف چل پڑے گا اور کچھ ہی وقت گزرے گا کہ وہ مرض اس کی جڑ سے ختم ہو جائے گا. کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش ہو، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مقصد ہو آپ کا. اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے، وہ اپنے رشتوں کی نیت سے یہ 3 دن عمل کر لیں. 13، 14، 15 نادیلی شفائی کی. شفا صرف بیماریاں کی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا. ہاں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہاں لفظ شفا کا آتا ہے ہم وہ سمجھتے ہیں یہ بیماری کے لیے نہیں. یہ ہر اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جس میں آپ گھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب بیماری بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہے نا، تو انسان کی مصائب، مصیبتیں بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، پریشانیاں بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، وبائیں بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، مصیبتیں بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، آزمائش بھی انسان کو گھیرے رکھتی ہیں. تو یہ ان سے چھٹکارے کے لیے، ان سے شفا پانے کے لیے. شفا کا مطلب ہوتا ہے بالکل طور پہ بری و ذمہ ہونا. مصیبت میں گھرا ہوا ہے، آزاد ہو گیا. بیماری میں جکڑا ہوا ہے، وہاں سے آزاد ہو گیا. اور جو ایسے مصائب یا ایسے آخری وقت میں گزرا ہوا ہے کہ جس میں صرف وہ صرف دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اگر پڑھ لی جائے تو اللہ اس کا آسانی کر دیتا ہے اور خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے اس کا. یہ اس کی ترتیب ہے، اور ترتیب اور طریقہ کار یہی رکھیے گا نادیلی کی. اگر کوئی شخص اپنے کسی کورٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی شخص کسی ایگریمنٹ میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی شخص کسی گھریلو معاملات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جادو میں پھنسا ہوا ہے، کوئی آسیب میں پھنسا ہوا ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہوا ہے، کوئی پردیس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ویزے کے لیے رکا ہوا ہے، کوئی امیگریشن کے لیے پھنسا ہوا ہے، کسی کا پاسپورٹ رکا ہوا ہے، کسی کا گرین کارڈ رکا ہوا ہے. ایسے سوالات بہت آتے ہیں. کسی کی بیوی روٹ کے چلے گئی ہو، کسی کا شوہر غلط چکروں میں پڑ گیا ہو، کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی ہو، کسی کی اولاد کہنا نہ مانتی ہو، کسی کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہو، روٹ گئی ہو. تو کسی بھی مقصد کے لیے اس 3 دن میں نادیلی شفائی آپ عمل کریں گے. آپ اس کا نتیجہ مجھے چوتھے دن جب ہماری راہ عملیات کی کلاس ہوگی، جب ہمارا لائف لیکچر ہوگا، ہمارے لائف کیوں سوالات ہوں گے، آپ مجھے بتائیے گا کن کن لوگوں نے کن کن مقصد کے لیے پڑھا اور 3 دن بعد ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھیں کہ ہم کریں نہ کریں، آپ کر لیں اور کر کے آنے کے بعد مجھے بتائیں ہم نے کر لیا، باقی آپ سنبھال لینا. آپ کر گزرا کرو، سوچا نہیں کرا کرو. آپ اس چیز سے مطمئن ہو جاؤ کہ اس کا پلٹاوا آئے گا، اس کی رجت آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، یہ آئے گی، وہ آئے گی، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا. نتھنگ، کچھ نہیں ہوگا.
آپ کرو تو صحیح، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ناد علی کیا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم ناد علی کی روحانیت کیا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم ناد علی کی نوری مخلوقات کی قوت و طاقت کتنی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ناد علی پڑھنے والے کتنے مقبول بارگاہ ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ ناد علی پڑھنے سے ہی انسان کو ولایت کے مقام ملیں، قطبیت کے مقام ملیں. آپ کو نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر سلوک کے راستے میں حالت قبض طاری ہو گئی ہو، کسی مقام پہ ٹھہر گیا ہو، آگے نہ بڑھ پا رہا ہو، کسی ذکر میں اٹک گیا ہو، کسی ذکر میں پھنس گیا ہو، کسی ذکر کی آزمائش میں آ گیا ہو، 3 دن اس طریقے سے ناد علی پڑھ لے. 720 720 721 بس تعداد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. وہ کوشش یہ کریں گے 720 سے 721 نہ ہو. ہاں، آنکھیں کھول کے تسبیح کے دانے گن کے، ہاں یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. 719 نہ ہو، 720 نہ ہو، 719 نہ ہو، 721 نہ ہو، 720 720 721 ہو. کیونکہ جو تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے نا، اس تعداد کا جو ہندسہ ہوتا ہے. اب جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کے موبائل نمبر میں آخر میں 9 ہے. اب میں 9 کے علاوہ 5 ڈائل کر رہا ہوں، 4 ڈائل کر رہا ہوں، 3 ڈائل کر رہا ہوں، 2 ڈائل کر رہا ہوں، 0 ڈائل کر رہا ہوں. کیا آپ کو کال لگ جائے گی؟ مجھے بتائیں. نہیں لگے گی نا. کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ آپ کا 9 ہے. اگر 9 لگاؤں گا تو آپ کو کال لگے گی. بالکل اسی طریقے سے نوری مخلوقات سے استمداد لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے 720 کوڈ ہے کہ آپ نے 720 ڈائل کیا تو کال چلی گئی آپ کی. پہلے میں آپ کی انٹری ہو گئی، دوسرے میں آپ کی روبرو ہو گئی حاضری، تیسرے میں آپ سے پوچھا گیا کیا کام، کیا مقصد. جس مقصد ہے وہ اپنا پورا ہو گیا. تعداد بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. مختلف سلاسل میں، مختلف خانوادوں میں، مختلف کاموں کے لیے مختلف ترتیب اور مختلف تعداد بتائی گئی ہے. کوئی 2100 پڑھتا ہے، کوئی 3125 پڑھتا ہے، کوئی 1900 پڑھتا ہے، کوئی 1100 پڑھتا ہے، کوئی 360 پڑھتا ہے، کوئی 92 پڑھتا ہے، کوئی 110 پڑھتا ہے. مختلف خانوادوں میں مختلف ترتیب و طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. لیکن مدد لینے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، شفائی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے 720 کا جو فگر ہے نا، یہ ٹھک کر کے اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا، یہ رجب 13 14 15 رجب میں تو یہ سمجھ لو ایسے ہے کہ جیسے اس کی بادشاہت ہے. ہاں، رجب میں ایسے ہے کہ جیسے اس کی بادشاہت ہے. آپ ہر مہینے کی 13 14 15 کو آپ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہو. اچھا، 13 اور 14 15 کی خاصیت کیا ہے؟ چلو 13 تو سمجھ میں آ گیا کہ مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، تاریخ ہے. اچھا، 13 14 اور 15 ان دنوں کو کہتے ہیں کہ یہ یوم ابیس کے دن ہے. اچھا، یہ وہ تاریخیں ہیں 13 14 15 کی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام پہ روزے فرض کیے تھے. یہ 3 تاریخوں میں حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ طور پہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو یوم ابیس کہتے ہیں. اور 13 14 15 تاریخ یہ وہ تاریخیں ہیں جو قمری تاریخ کی عروج کی تاریخیں ہیں. اور پھر یہاں کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چاند کی وہ تاریخ ہے جو اپنی منازل طے کرتے ہوئے اوپر کی جانب چڑھتی ہے،
اور پھر 15 کے بعد پھر منزلیں کٹنی شروع ہوتی ہیں، گھٹنی شروع ہوتی ہیں. جیسے چاند 14 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھٹنے شروع ہو جاتا ہے. جب چاند پورا اپنے عروج پر آ جاتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں 14ویں شب ہے، یعنی کہ 14ویں شب میں چاند پورا اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے قمری منزل کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قلب کی جو روحانی منازل ہیں وہ بھی اپنے عروج پر پہنچتی ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 کو. 15 کے بعد سے پھر گھٹنے شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ تاریخیں ہیں کہ اگر ان تاریخوں کا ہم بغور جائزہ لیں تو ان تینوں تاریخوں میں روحانیت اپنے مقاصد کے بہت قریب تر ہوتی ہے. یعنی کہ انسان ان تاریخوں میں اگر کسی بھی صورت کا عمل کرتا ہے، کسی بھی آیت کا عمل کرتا ہے، اگر اس کو طریقہ معلوم ہے تو وہ کم وقت میں جلد کامیاب ہو جاتا ہے. یہ وہ تاریخ ہیں 13، 14، 15 کی کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت جو ہوتی ہے نا، رحمت، وہ پورے آسمانوں زمینوں کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، کہ جس میں گناہ گار بھی آ جاتے ہیں، نیک پارسا بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام ایک صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیرہ، 14، 15 کی بڑی بڑی اہمیت ہے اس 1 سے لے کے 29، 30 تاریخ کے درمیان میں. اور اگر ہم 13 تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ہنسا بنتا ہے 4 کا، اور 14 تاریخ کو دیکھتے ہیں حصہ بنتا ہے ہمارا 5 کا. اور اگر ہم 15 تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حصہ ہمارا بنتا ہے 6 کا. 6 اور 5 11، 11 اور 4 15، یعنی کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ. پہلا 13 جو 4 کا ہنسا ہے، یعنی کہ ابتدا انسان کی چاروں ہی عناصر سے ہوئی، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے جس کا ذکر ہے، یہ بھی 4 ہیں. پھر اس میں روح داخل کی گئی، اور پھر وہ روح اپنے مقام سے ہوتی ہوئی اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئی. یعنی کہ 13 سے سفر شروع ہوا اور 15 پہ انسان کا سفر ختم ہوا. 3 دن کی زندگی کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی 3 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو اس 3 دن کی زندگی ایسے گزارو کہ آپ کی اندھیری رات روشن ہو جائے. ہر مہینے، صرف رجب نہیں، ہر مہینے 13، 14، 15. اور الحمدللہ میرے وہ شاگرد، میرے وہ مریدین کہ جو باقاعدہ طور پہ ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 120 کی 3 دن میں، 13، 14، 15 کو. ہر مہینے، کون سا مہینہ ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس مہینے میں وہ روزے سے نہ ہو اور سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. بڑے کمال کی ہے یہ ناد علی، اور رجب میں بڑی نسبت ہے اس کی. جو بندہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے وہ ناد علی کی بھی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے. پورا سال اس کے لیے یہ سمجھ لو کرامت رہے گی. پھر 110 مرتبہ وہ ناد علی اپنی وٹ میں رکھے. اگر کوئی شخص آتا ہے نا ناد علی کا عامل بننا، تو وہ ان 3 تاریخوں میں عامل بن سکتا ہے. ناد علی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بشرط یہ ہے پھر اس کو وہ پورا سال 110 مرتبہ روزانہ وٹ میں رکھے، پھر کسی بھی دن ناغہ نہ کرے. پھر وہ جو کہے گا وہ ہوگا، جو بولے گا وہ ہوگا، جو کام کرے گا وہ ہوگا. کتنا آسان ہے 3 دن اپنے آپ کو مخصوص کرنا، اور چوتھے دن سے 110 بار رکھ کے پھر اپنے تمام کاموں میں مشغول ہو جانا، چاہے وہ دنیاوی ہوں، دینی ہوں، آخرت ہوں، روحانی ہوں، کوئی بھی ہوں.
بھائی 110 مرتبہ نہ چھوڑے. 110 مرتبہ کیوں؟ کیونکہ علی کے 110 عدد بنتے ہیں.